محبت کی شروعات اریبہ اور حیدر کے درمیان ایک اتفاقیہ ملاقات سے ہوتی ہے، مگر حیدر اس ملاقات کو اپنے انتقام کے منصوبے کا حصہ بناتا ہے۔ وہ اریبہ کو اپنی محبت کا یقین دلاتا ہے، نکاح بھی کرتا ہے، مگر شادی کے بعد ایک خوفناک سچائی سامنے آتی ہے۔ میں نے تم سے نکاح بدلہ لینے کے لیے کیا۔ تم اس خاندان کی بیٹی ہو جس نے میری ماں کو خودکشی پر مجبور کیا تھا۔ اریبہ ٹوٹ جاتی ہے مگر ختم نہیں ہوتی۔ وہ حیدر کا ستم سہ کر بھی اس کا مقابلہ کرتی ہے۔ ایک دن اریبہ اچانک غائب ہو جاتی ہے۔ حیدر جب اسے کھونے لگتا ہے تو احساس ہوتا ہے کہ وہ سچ میں اسے چاہنے لگا تھا، مگر بہت دیر ہو چکی تھی، یا شاید رات کے اندھیرے میں چھت پر بیٹھی وہ لڑکی آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ چاندنی پھیلی تھی مگر اس کی آنکھوں میں اندھیرا تھا۔ اریبہ کے ہاتھ میں ایک پرانا کاغذ تھا، اپنی مرحومہ ماں کی آخری نصیحت: بیٹی، اس دنیا میں سب کچھ مل جاتا ہے، بس وہی نہیں ملتا جو دل سے مانگا ہو۔ ہوا کے جھونکے اس کے چہرے سے دوپٹہ ہٹا رہے تھے، مگر وہ بے نیاز بیٹھی تھی۔ امی، اگر آپ ہوتی تو شاید آج میں یوں خاموش نہ ہوتی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے، بالکل خاموش، جیسے دل کے اندر صدیوں کی سسکی ہو۔ دروازہ کھلا، تیز قدموں کی چاپ سنائی دی۔ اریبہ، یہ فریہ تھی، اس کی واحد سہیلی۔ یہ خط پڑھا ہے تم نے؟ فریہ نے پوچھا۔ اریبہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، اور اس میں لکھی ہر بات پر یقین کرتی ہوں۔ فریہ نے گہری سانس لی۔ تم جانتی ہو کہ زندگی تم سے ایک اور امتحان لینے والی ہے؟ اریبہ مسکرا دی، وہی مسکراہٹ تھی جو دکھوں سے جنم لیتی ہے۔ مجھے معلوم ہے، اور اس پر امتحان میرا دل ہے، اور سوال صرف ایک ہے: کیا میں پھر محبت کر سکتی ہوں؟ رات کے پچھلے پہر اریبہ کی آنکھ کھل گئی۔ کمرے میں اندھیرا تھا، باہر ہلکی ہلکی بارش برس رہی تھی۔ کمرے کی کھڑکی سے ٹھنڈی ہوا اندر آ رہی تھی، اور اس ہوا میں ایک اجنبی سی بے چینی تھی۔ وہ اٹھ کر پانی پینے چلی گئی۔ کچن میں جاتے ہوئے اسے لان میں روشنی دکھائی دی۔ وہ دبے پاؤں چلتی ہوئی باہر نکلی۔ وہ منظر اسے ساکت کر گیا۔ حیدر لان میں کسی اجنبی شخص سے بات کر رہا تھا۔ کام ہو جانا چاہیے، اریبہ کا کچھ شک نہ ہو، وہ بس ایک مہرہ ہے، اصل ہدف کچھ اور ہے۔ اریبہ کا دل جیسے رک گیا۔ اس نے سنا تھا، سب کچھ سنا تھا۔ وہ جسے خوابوں میں اپنا ہمسفر مان بیٹھی تھی، وہ تو اس سے کسی منصوبے کا حصہ سمجھ رہا تھا۔ وہ خاموشی سے واپس پلٹی، مگر دل شور مچا رہا تھا۔ صبح ہوتے ہی فریہ کمرے میں داخل ہوئی۔ اریبہ، چلو باہر، ناشتہ تیار ہے۔ اریبہ نے آہستہ سے پوچھا، فریہ، اگر کوئی تمہیں محبت کے نام پر دھوکہ دے تو تم کیا کرو گی؟ فریہ کچھ پل خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، پہلے سچائی جانوں گی، اور پھر اگر وہ سازش ہوئی تو اپنے آپ کو اتنا مضبوط بنا لوں گی کہ سامنے والے کی روح کانپ جائے۔ اریبہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس دن شام کو حیدر نے اریبہ کو کال کی۔ کیا تم مجھ سے مل سکتی ہو؟ اریبہ نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ کیوں؟ بس کچھ ضروری بات ہے، ایک سرپرائز ہے تمہارے لیے۔ اریبہ کو لگا شاید وہ دل سے کچھ کہنا چاہتا ہے، یا شاید سب کچھ ٹھیک ہونے والا ہے، لیکن اسے معلوم نہ تھا اس شام کی ملاقات اس کی زندگی کا رخ بدل دے گی۔ شام 7 بجے درختوں سے گھری وہ سڑک، اریبہ سفید شال اوڑھے خاموش سے کھڑی تھی۔ حیدر آیا، گاڑی سے اترا، اس کے ہاتھ میں ایک باکس تھا۔ وہ مسکرا کر بولا، یہ لو، تمہارے لیے تحفہ۔ اریبہ نے باکس کھولا، ایک پرانا لاکٹ اور اس میں ایک عورت کی تصویر۔ یہ میری ماں ہے۔ حیدر کی آواز میں درد تھا، اور جس خاندان کی وجہ سے وہ دنیا سے گئی، اس کا نام ہے فاطمہ ذیشان، تمہاری ماں۔ اریبہ کی روح کانپ گئی۔ میں نے تم سے شادی کی تاکہ تمہارے ذریعے اس خاندان سے بدلہ لے سکوں۔ اریبہ کی آنکھوں میں دھند تھی، مگر چہرے پہ صرف خاموشی۔ محبت؟ اریبہ کی آواز کپکپائی۔ حیدر نے نظر چرا لی۔ محبت؟ وہ میرے لیے کمزوری ہے، اور کمزوری میں افورڈ نہیں کر سکتا۔ اریبہ کا دل چیر گیا، مگر وہ ٹوٹ کر بکھری نہیں۔ وہ خاموشی سے پلٹی اور چل پڑی، لیکن حیدر نہیں جانتا تھا کہ یہ خاموشی ایک دن طوفان بن کر لوٹے گی۔ صبح کے وقت گھر کے دور و دیوار جیسے خاموش تھے، جیسے سب کچھ ساکت ہو چکا ہو۔ اریبہ نے چپ چاپ اپنا سامان سمیٹا، نہ کسی سے بات کی، نہ کوئی شکایت کی۔ فریہ بار بار پوچھتی رہی، کیا ہوا ہے اریبہ، کہاں جا رہی ہو؟ مگر اریبہ نے صرف اتنا کہا، جس جگہ دل کی عزت نہ ہو وہاں رکنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ سب کو حیران کر چھوڑ کر چلی گئی۔ حیدر نے دروازہ کھول کر کمرے کو خالی پایا۔ اریبہ جا چکی تھی۔ کمرے میں صرف ایک کاغذ رکھا تھا جس پر لکھا تھا،
میں محبت میں کمزور نہیں تھی، میں صرف تمہیں مکمل دیکھنا چاہتی تھی، لیکن تم نے میری کمزوری کو اپنا ہتھیار بنا لیا۔ اب میرا سکون تمہاری بے سکونی سے چھپا ہے۔ ادر کی آنکھیں کچھ لمحے تو کاغذ پر جمی رہی، پھر اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اسے لگا وہ جیت گیا، لیکن اندر سے وہ ہار چکا تھا۔ ایک عجیب خلا جو اریبہ کے جانے سے پیدا ہوا اب سانس لینا بھی دشوار کر رہا تھا۔ اریبہ لاہور کے ایک اسکول میں ٹیچر بن چکی تھی۔ سادہ لباس، پرسکون چہرہ، مگر آنکھوں میں چھپا درد اب بھی محسوس ہوتا تھا۔ اس نے خود کو مضبوط کیا، تعلیم کو مقصد بنایا اور اپنے ماضی کو دفنا دیا، لیکن قسمت کی کہانی ادھوری کہاں رہتی ہے۔ ایک دن اسکول کے گیٹ پر ایک بچی کھڑی رو رہی تھی۔ اریبہ نے جھک کر نرمی سے پوچھا، کیا ہوا بیٹا؟ بچی نے روتے ہوئے کہا، میرا پاپا مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ کہتے ہیں وہ بہت مصروف ہیں، ان کے پاس میرے لیے وقت نہیں۔ اریبہ نے بچی کو گلے سے لگا لیا، لیکن بچی کا چہرہ دیکھ کر چونک گئی۔ وہی سبز آنکھیں، وہی چہرہ، وہی دکھ بھری مسکراہٹ۔ بیٹا، تمہارا نام کیا ہے؟ زمل، زمل حیدر شاہ۔ اریبہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ بچی حیدر کی بیٹی ہے؟ اریبہ کا دل ایک بار پھر دھڑکنے لگا، لیکن اس بار خوف سے نہیں، سوالوں سے۔ اگر زمل حیدر کی بیٹی ہے تو کیا وہ شادی شدہ تھا، یا یہ بچی مجھ سے پہلے کی ہے، یا کیا یہ میری ہی بیٹی ہے؟ اریبہ کی نظریں زمل کے چہرے سے ہٹی نہیں رہی تھی۔ وہی معصومیت، وہی سبز آنکھیں، وہی ہنسی جو کبھی کسی اور کے چہرے پر دیکھی تھی۔ دل کے کسی کونے میں جیسے کسی نے چاقو مار دیا ہو۔ سانس لینا مشکل ہو گیا تھا، الفاظ گم ہو گئے تھے۔ سمل نے اس کی انگلی تھامی۔ آپی، آپ میرے ساتھ رہو نا، آپ بہت اچھی ہو۔ اریبہ نے خود کو سنبھالا۔ بیٹا، تمہارے پاپا کا کیا نام ہے؟ سمل نے مسکرا کر کہا، حیدر علی شاہ۔ وہ کہتے ہیں میں ان کی چھوٹی جان ہوں، مگر اب ان کے پاس میرے لیے ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ ماضی کی راکھ میں چھپا ایک اور راز۔ جب اریبہ لاہور آئی تھی تب وہ ماہ دوم میں تھی، مگر جس دن اس نے حیدر کی سازش کو سنا، اس نے اپنے آپ کو سب سے چھپا لیا تھا، اور کچھ مہینے بعد ایک چھوٹے سے پرائیویٹ ہسپتال میں ایک بچی کی پیدائش ہوئی۔ مگر اریبہ نے وہ بچی حیدر کے ہاتھوں سے دور رکھنے کے لیے کسی کو دے دی تھی۔ میں اسے اس شخص کے نام سے نہیں جوڑ سکتی جس نے میری روح کو رون دیا۔ وہ بچی ایک معزز نرس کے ذریعے کسی بے اولاد جوڑے کو دے دی گئی تھی، لیکن یہ کیسے ممکن تھا کہ وہی بچی اب زمل بن کر سامنے آ جائے؟ حیدر کے ہاتھ میں وہی لاکٹ تھا جو اس نے اریبہ کو دیا تھا۔ وہ بار بار اریبہ کا خط پڑھتا، راتوں کو جاگتا، سگریٹ پہ سگریٹ پیتا اور صرف ایک جملہ دہرایا کرتا، اریبہ، تم اگر کہتی میں پوری دنیا جلا دیتا تمہارے لیے۔ کمل اس وقت اس کی واحد خوشی تھی، لیکن وہ ابھی اسے ادھورا سا لگنے لگا تھا۔ بابا، آپ بہت اکیلے ہو گئے ہیں۔ کیوں؟ زمل کی باتیں اب اس کے دل میں تیر کی طرح لگتی تھیں۔ پھر ایک دن زمل کو اسکول سے گھر لے جاتے ہوئے ایک عورت سامنے آ گئی، بال بکھرے ہوئے، سامری رنگت، آنکھوں میں وحشت۔ وہ زمل کو دیکھ کر چیخی، یہ بچی میری ہے، یہ میری بیٹی ہے۔ ڈرائیور نے فوراً گاڑی آگے بڑھائی، مگر حیدر کا دل لرز گیا۔ کیا یہ عورت؟ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ مگر اگر یہ سچ ہوا تو؟ اریبہ کی ایک فون کال موصول ہوئی۔ محترمہ، کیا آپ زمل علی شاہ کو جانتی ہیں؟ اریبہ کا دل دھڑکنا بند کر گیا۔ جی، کیوں؟ آپ کو فوراً اسکول آنا ہوگا، بچی کی حالت ٹھیک نہیں۔ اسکول کا گیٹ کھلا، اریبہ دوڑتی ہوئی اندر گئی، دل جیسے پسلیاں توڑ کر باہر آنا چاہتا تھا۔ زمل میری بچی کہاں ہے؟ پرنسپل نے روکتے ہوئے کہا۔ آرام سے، وہ بے ہوش ہو گئی تھی، ہم نے فوراً اسپتال منتقل کر دیا ہے۔ اریبہ کا رنگ فک ہو گیا۔ کسی اسپتال میں؟ شفا کلینک۔ یہ سنتے ہی اریبہ کے قدم بے اختیار بھاگنے لگے۔ زمل آنکھیں بند کیے بستر پر لیٹی تھی، چہرہ پرسکون، مگر اس سکون کے پیچھے کوئی گہرا طوفان چھپا تھا۔ حیدر بھی وہاں موجود تھا۔ اس نے اریبہ کو دیکھا، وہ خاموشی سے زمل کی طرف لپکی۔ اریبہ نے زمل کا ہاتھ تھاما۔ امی آ گئی ہیں، جاگ جاؤ میری جان۔ حیدر نے چونک کر کہا، امی، تم؟ اریبہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، آواز بھر گئی، ہاں، وہ بچی زمل میری بیٹی ہے۔ کمرے کی فضا جیسے منجمد ہو گئی۔ اریبہ، تم جھوٹ بول رہی ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اریبہ نے کانپتے لہجے میں کہا، جب تم نے مجھے توڑا میں ماں بن چکی تھی۔ میں نے اسے تمہارے جیسے انسان سے دور رکھنے کے لیے اسے چھوڑا، لیکن قسمت کا کھیل دیکھو، وہ پھر تمہارے پاس آ گئی۔ ادر کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔
میں تو اسے اپنی آخری خوشی سمجھ رہا تھا اور وہ میری ہی بیٹی ہے۔ اریبہ نے ایک سوال چھوڑ دیا۔ اب بتاؤ حیدر، کیا سچائی سے بدتر بھی کوئی سزا ہو سکتی ہے؟ مگر سچائی ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ ڈاکٹر اندر آیا، رپورٹ ہاتھ میں لیے۔ ہمیں بات کرنی ہے، جمل کی حالت معمولی نہیں ہے۔ دونوں چونکے۔ جمل کے خون میں ایک ایسا عنصر ہے جو صرف نسلی بیماری کے تحت منتقل ہوتا ہے، اور وہ عنصر اریبہ اور حیدر آپ دونوں کے جنس سے میل کھاتا ہے۔ اریبہ کا جسم سن ہو گیا۔ حیدر زمین پر بیٹھ گیا۔ جمل کو زندہ رکھنے کے لیے ماں اور باپ دونوں کی موجودگی ضروری ہے۔ آپ دو دشمن، دو ٹوٹے دل، ایک ایسی بچی کے لیے اکٹھے ہونے پر مجبور ہیں جو ان کی محبت کی آخری نشانی ہے، یا شاید نئی شروعات کی پہلی بنیاد۔ اسپتال کی کھڑکی سے سورج کی روشنی اندر جھانک رہی تھی، لیکن کمرے میں ایک عجیب سا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ جمل بے ہوش تھی، حیدر خاموش تھا، اور اریبہ وہ ماں بن چکی تھی مگر اندر سے ٹوٹ چکی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا، جمل کو ایک نایاب بون میرو ڈونیشن کی ضرورت ہے، اور وہ صرف خونی رشتہ دار ہی دے سکتے ہیں۔ اریبہ نے فوراً کہا، میں دوں گی، میں ماں ہوں۔ ڈاکٹر نے سر جھکا کر آہستہ سے کہا، آپ کا بلڈ گروپ میچ نہیں کرتا، لیکن حیدر نے چونک کر پوچھا، لیکن کیا؟ لیکن آپ کا میچ کرتا ہے مسٹر حیدر، آپ جمل کی زندگی بچا سکتے ہیں، بشرطیکہ آپ کے دل سے نیت سچی ہو۔ اریبہ نے حیدر کو گھورا۔ آنکھوں میں وہ آگ تھی جو برسوں دبی رہی۔ اگر تم نے اپنی انا، اپنی ضد یا اپنا غرور اب بھی بیچ میں لایا تو یاد رکھو، تم شاید ایک بیٹی کو کھو دو گے، مگر میں ایک ماں کبھی ہار نہیں مان سکتی۔ تم رہو یا نہ رہو، میں ماں ہوں، اور میں ہارنے کے لیے پیدا نہیں ہوئی۔ حیدر کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اس نے آہستہ سے کہا، میں جمل کے لیے کچھ بھی کروں گا، بس اسے کچھ نہ ہو۔ اس رات اسپتال کی راہداری میں اریبہ اور حیدر پہلی بار ساتھ بیٹھے۔ کوئی بات نہیں ہو رہی تھی، مگر آنکھوں میں سوال تھے۔ اریبہ نے ہمت کر کے پوچھا، جب میں گئی تھی کیا تم نے کبھی پلٹ کر دیکھا؟ حیدر نے سر جھکایا۔ ہر رات، ہر صبح تمہاری آواز سنتا تھا، مگر میری خود غرضی نے میری زبان کا راستہ بند کر دیا تھا۔ اریبہ نے آہستہ سے کہا، جمل کو تم سے زندگی چاہیے، اور مجھے تم سے کچھ بھی نہیں۔ آپریشن تھیٹر میں داخل ہوتے ہوئے حیدر نے اریبہ کو دیکھا۔ اگر جمل بچ گئی تو کیا تم مجھے معاف کر دو گی؟ اریبہ نے پلٹ کر نہیں دیکھا، صرف ایک جملہ چھوڑا، میں تمہیں معاف نہیں کر سکتی، کیونکہ جو ماں اپنی بیٹی کے لیے زندہ ہے وہ خود اپنے دل کو کبھی مار نہیں سکتی۔ جمل کا آپریشن شروع ہو گیا۔ باہر اریبہ دعا میں مصروف تھی، اور اندر حیدر اسے خونی رشتے کو نبھانے کی قربانی دے رہا تھا جیسے اس نے کبھی اپنایا ہی نہیں تھا۔ جمل کے آپریشن کی لال بتی بند ہوئی۔ ڈاکٹر نے آہستہ سے دروازہ کھولا۔ حیدر کے چہرے پر خون کی زردی چھائی ہوئی تھی۔ اریبہ کی سانسیں سینے میں رک گئی تھیں۔ ڈاکٹر نے مسکرا کر کہا، مبارک ہو، جمل محفوظ ہے، مگر… اریبہ کی آنکھوں میں سوال تھا، مگر… حیدر صاحب کو کچھ دن مکمل آرام کی ضرورت ہے۔ انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے بہت خون کھویا ہے، اور بہت احساس بھی۔ جمل کی آنکھ کھلی۔ سامنے اریبہ تھی، اور پاس حیدر لیٹا تھا، زخم خوردہ، کمزور، مگر پرسکون۔ امی، بابا نے میری جان بچائی۔ اریبہ نے زبردستی مسکرا کر کہا، ہاں بیٹا، تمہارے بابا نے آج پہلی بار واقعی باپ ہونے کا حق ادا کیا۔ جمل نے آہستہ ہاتھ بڑھایا، دونوں کا ہاتھ تھاما، تو اب ہم تینوں ساتھ رہیں گے نا؟ خون کی گردش میں جیسے خاموشی ٹھہر گئی۔ حیدر نے نظر جھکا لی۔ اریبہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حیدر نے آہستہ سے کہا، اریبہ، میں جانتا ہوں میں ایک ظالم شوہر رہا، لیکن آج مجھے احساس ہوا ہے کہ میں ایک ناکام انسان بھی رہا ہوں۔ اریبہ نے دیوار کی طرف دیکھا اور کہا، جمل کی زندگی بچانے کے بعد میں اگر تمہیں اپنی انا سے باہر نہ نکلے تو یاد رکھو، تم صرف اس کے باپ نہیں، تمہیں انسان بھی بننا ہوگا۔ انسان جو درد سمجھے، جو عورت کی عزت کرے، جو رشتوں کو سودا نہ سمجھے۔ حیدر چپ ہو گیا۔ کچھ لفظ صرف خاموشی میں معنی رکھتے ہیں۔ جمل نے اسکول جانے سے پہلے دونوں کے ہاتھ پکڑے اور کہا، امی، بابا، آپ لوگ لڑتے کیوں ہیں؟ کیا آپ دونوں کے ساتھ نہیں رہ سکتی؟ اریبہ نے نظریں چرا لیں۔ حیدر نے آہستہ کہا، اگر تم چاہو تو ہم ایک نیا آغاز کر سکتے ہیں، مگر اریبہ، شرط صرف ایک ہے، اب میں کچھ نہیں کھاؤں گا، صرف سنوں گا۔ اریبہ نے تھوڑی دیر سوچا، پھر آہستہ سے کہا، پہلے تم انسان بنو، شاید پھر میں تمہیں باپ تسلیم کر لوں، شوہر نہیں۔
2 ہفتے گزر چکے تھے۔ سمل اب پہلے سے بہتر تھی، ہنستی کھیلتی سوال کرتی، لیکن ایک سوال ایسا تھا جس کا جواب اریبہ کے پاس نہ تھا۔ امی، کیا بابا اب ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گے؟ اریبہ کے دل میں کچھ ٹوٹا۔ حیدر نے پاس بیٹھ کر دھیمی آواز میں کہا، اگر تم دونوں اجازت دو تو میں کبھی جانے کی کوشش نہیں کروں گا۔ تمل نے معصومیت سے کہا، پھر لڑائی مت کرنا، امی جب روتی ہیں تو میرا دل ڈر جاتا ہے۔ حیدر خاموش ہو گیا۔ اریبہ کے آنسو بہنے لگے۔ اس رات اریبہ تنہا بیٹھی تھی، ہاتھ میں وہ ڈائری تھی جس میں اس نے اپنے دل کے سارے غم لکھے تھے۔ محبت وہ نہیں جو صرف حسین لمحے تھے، محبت وہ ہوتی ہے جو زخم سہ کر بھی زندہ رہے اور رشتہ نہ ٹوٹنے دے۔ حیدر چپ چاپ کمرے میں آیا۔ اس نے اریبہ کی طرف ایک پرانا لفافہ بڑھایا۔ اریبہ نے کھولا۔ وہ ان کے نکاح کے دن کی تصویر تھی۔ میں یہ ہر رات دیکھتا تھا، صرف یہ یاد دلانے کے لیے کہ میں کتنا کچھ کھو دیا۔ حیدر نے آہستہ سے کہا، مجھے معلوم ہے کہ تم مجھے کبھی ویسا نہیں دیکھو گی جیسے پہلے، لیکن اگر زمل کی خاطر تم ایک موقع دو تو میں خود کو تمہاری عزت کے قابل بنا دوں گا۔ اریبہ نے بہت دیر تک دیکھا، پھر آہستہ آواز میں کہا، یہ رشتہ مر چکا ہے، لیکن اگر زمل کے لیے تم بدلنا چاہتے ہو تو یہ تمہاری نہیں، میرے فیصلے کی عزت ہوگی۔ اور اگر تم سچ میں محبت کرنا سیکھ چکے ہو تو جان لو، محبت وہی ہوتی ہے جو زخم سہ کر بھی ساتھ چلے۔ اریبہ نے حیدر کو زمل کے ساتھ اسکول چھوڑنے کی اجازت دی۔ وہ دونوں جب گئے، اریبہ نے کھڑکی سے انہیں دیکھا۔ زمل حیدر کا ہاتھ پکڑے مسکرا رہی تھی۔ پہلی بار حیدر نے اس ہاتھ کو مضبوطی سے تھاما، جیسے اب کبھی چھوڑنا نہیں چاہتا۔ اریبہ نے روزانہ مچہ بند کیا اور لکھا، میں نے معاف نہیں کیا، لیکن میں نے خود کو اذیت سے نکال لیا ہے، کیونکہ ستم وہی ہوتا ہے جو صرف اور صرف دل پر وار کرے، اور محبت وہی جو وار کے بعد بھی پہچان باقی رکھے۔ صبح کی روشنی چھن چھن کر کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ اریبہ چائے بنا رہی تھی اور باہر برآمدے میں حیدر زمل کے اسکول کی کاپیوں کو ترتیب دے رہا تھا۔ یہ منظر بظاہر معمولی تھا، لیکن ان کے درمیان خاموشی میں چھپی نرمی کچھ اور ہی کہہ رہی تھی۔ جب زمل اسکول کے لیے تیار ہوئی تو اس نے ماں سے پوچھا، امی، اگر پاپا واقعی اچھے بن جائیں تو کیا آپ انہیں دوبارہ اپنا دوست بنا لیں گی؟ اریبہ ہنسنے کی کوشش میں پلکیں بھگو بیٹھی۔ دوست وہ ہوتا ہے جو دل کو دکھ نہ دے بیٹا، اور جو دے اسے معاف کرنا آسان نہیں ہوتا۔ زمل نے آہستہ سر ہلایا، پر شاید محبت میں معافی بھی ضروری ہوتی ہے۔ حیدر نے یہ بات سن لی، دل جیسے لرز گیا۔ اس رات حیدر نے خواب میں دیکھا، اریبہ سفید لباس میں زمل کا ہاتھ پکڑے جا رہی ہے اور وہ چیخ کر کہہ رہا ہے، رک جاؤ، میں بدل گیا ہوں، میں تمہیں پھر سے چاہتا ہوں۔ مگر آواز گونج بن کر رہ گئی اور وہ جاگ گیا، آنکھوں میں خوف، دل میں خالی پن۔ اگلی شام اریبہ سین میں کپڑے سکھا رہی تھی۔ حیدر نے ہمت کر کے پوچھا، کیا تم میرے بدلے رویے پر یقین نہیں کرتی؟ اریبہ نے لمحہ بھر سوچ کر کہا، یقین کرنا تب آسان ہوتا جب دل پر بھروسہ ہو، اور میرا دل اب صرف زمل کے لیے دھڑکتا ہے۔ محبت کی جگہ خالی ہے، مگر شاید اگر تم سچائی سے نباہ کرو تو وہ جگہ پھر سے آباد ہو سکتی ہے۔ اریبہ کو پرانے زمان میں خط ملا جو حیدر نے کبھی نہیں دیا تھا۔ اریبہ، اگر تم یہ خط پڑھ رہی ہو تو شاید میں تمہیں کھو چکا ہوں، لیکن تمہیں کھونے کے بعد ہی سمجھ آیا کہ تم صرف بیوی نہیں، میری پہچان تھی۔ میں تم سے صرف معافی نہیں، ایک اور موقع مانگتا ہوں، نہ رشتے کے لیے، صرف انسان بننے کے لیے۔ رات کی تنہائی تھی۔ چاند آسمان پر پورے آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ گھڑی کی ٹک ٹک اریبہ کے کانوں میں کسی گہرے سوال کی طرح گونج رہی تھی۔ اریبہ اپنی ڈائری کھولتی ہے، لکھتی ہے، وہ شخص جو میرا سب کچھ لے گیا، آج چاہتا ہے کہ میں اسے صرف ایک موقع دوں۔ کیا میری خاموشی اس تک پہنچ پائی ہے؟ حیدر صحن میں بیٹھا تھا۔ بارش کی بوندیں اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی، مگر اس نے سر نہیں چھپایا۔ اریبہ نے کمرے کی کھڑکی سے اسے دیکھا، بھیگتا ہوا، تنہا، لیکن پچھتاوے میں ڈوبا ہوا۔ پہلی بار اس کے دل میں کوئی نرم احساس بھرا، جیسے برسوں سے جمے زخم پر کوئی مرہم رکھا ہو۔ اگلے صبح اریبہ نے حیدر سے پوچھا، اگر میں زمل کے ساتھ کہیں اور چلی جاؤں تو کیا تم روکنے کی کوشش کرو گے؟ حیدر نے نظر جھکا کر کہا، نہیں، کیونکہ اگر تم آج ہی مجھ سے دور جانا چاہتی ہو تو یہ میری سزا ہے، تمہارا فیصلہ نہیں۔ اریبہ نے حیرت سے دیکھا۔ پہلی بار اس نے کوئی جواز نہیں دیا، کوئی الزام نہیں لگایا۔ زمل اسکول سے ایک ڈرائنگ لے کر آئی، ایک چھوٹا سا گھر، ایک ماں، ایک باپ، اور درمیان میں بیٹی۔ اریبہ نے ڈرائنگ دیکھ کر پوچھا،
یہ سب ہنس کیوں رہے ہیں؟ کمل نے کہا۔ کیونکہ وہ سب ایک دوسرے کی خاموشی سمجھتے ہیں۔ حیدر کا دل بھر آیا۔ اس نے آہستہ سے کہا، اریبہ، میں اب کچھ کہنا نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں تم میری خاموشی کو سمجھو۔ اسی رات اریبہ نے نماز کے بعد دعا مانگی، یا اللہ، اگر یہ شخص واقعی بدل چکا ہے تو میرے دل سے نفرت کے کانٹے نکال دے، کیونکہ محبت کو دبایا جا سکتا ہے، ختم نہیں کیا جا سکتا۔ چاندنی رات میں اریبہ اور حیدر ایک ساتھ بیٹھے تھے۔ درمیان میں جمل سو رہی تھی، کمرے میں خاموشی تھی، مگر دلوں میں ایک نیا وعدہ جاگ رہا تھا۔ اریبہ نے آہستہ کہا، میری خاموشی میں بھی تمہارا نام بستا ہے۔ حیدر آہستہ آہستہ جمل کے قریب ہو رہا تھا۔ وہ اسے اسکول لے جاتا، ہوم ورک کرواتا اور کہانی سناتے وقت اس کی آنکھوں میں امید کی چمک دیکھتا۔ لیکن اریبہ، وہ اب بھی خود میں بند تھی، نہ آگے آ رہی تھی، نہ پیچھے ہٹ رہی تھی۔ اس رات جب جمل سو گئی، حیدر نے اریبہ سے کہا، میں تمہیں سمجھ نہیں پایا تھا، مگر اب جب تم مجھ سے فاصلے پر ہو، تب ہر رات ہر لمحہ تمہیں سمجھنے کی سزا دے رہا ہوں۔ اریبہ نے آہستہ پر مضبوط لہجے میں کہا، میں وہ عورت ہوں جس نے تمہارے ہر وار کو برداشت کیا، صرف اس لیے کہ جمل ماں باپ دونوں کا پیار ملے۔ میں روئی، ٹوٹی، جھکی، مگر ہاری نہیں، کیونکہ جو عورت درد سہ لیتی ہے وہی آخر میں جیتتی ہے۔ فنکشن میں والدین کو بلایا گیا۔ جمل نے اسٹیج پر جا کر مائیک پر کہا، میری ماں میری طاقت ہے اور میرے پاپا میری ہمت بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ دونوں میرے ساتھ رہیں، کیونکہ ادھوری نہیں رہنا چاہتی۔ تمام حاضرین خاموش ہو گئے۔ اریبہ کی آنکھیں بھر آئیں اور حیدر کی نظریں زمین پر گر گئیں۔ اریبہ نے حیدر سے کہا، میں نے تمہیں معاف نہیں کیا، لیکن میں تمہارے بدلنے کی کوشش دیکھ رہی ہوں۔ اگر تم سچ میں انسان بن رہے ہو تو ایک دن شاید تم میرے دل تک بھی پہنچ جاؤ۔ حیدر نے نظریں جھکا کر کہا، اور میں تب تک رکوں گا جب تک تمہارا یقین واپس نہ آ جائے۔ اریبہ نے خود سے کہا، میں نے جو سہا وہ کسی کو بتا نہیں سکتی، مگر جو میں نے بچایا وہ میری بیٹی کا اعتماد ہے، اور یہی میری جیت ہے۔ کئی دن گزر چکے تھے، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی تلخی نہیں، صرف ایک خاموشی سی ہم آہنگی جو بولتی تو نہیں پر محسوس ہوتی تھی۔ حیدر اب ہر صبح اریبہ کو ایک کپ چائے لا کر دیتا اور بغیر کچھ کہے جمل کو بستے کو سنبھال لیتا۔ اس دن آسمان صاف تھا، ہوا میں نمی تھی، لیکن اریبہ کے دل میں ایک ہلکی سی گرمی جاگنے لگی تھی۔ جمل اسکول گئی ہوئی تھی، اریبہ صحن میں بیٹھی کپڑوں پر استری کر رہی تھی۔ جب حیدر آیا، اس نے آہستہ سے کہا، کیا میں آج تمہارے لیے کچھ پکا دوں؟ اریبہ نے پہلی بار نظر اٹھا کر دیکھا، نہ غصہ نہ طنز، بس حیرانی۔ کبھی تمہیں میری پسند ناپسند کی پرواہ نہیں تھی، اب کیوں؟ حیدر نے گہری سانس لے کر کہا، کیونکہ اب میں وہ شوہر بننا چاہتا ہوں جسے تم نے کبھی خواب میں سوچا ہوگا، جیسے تم نے کبھی مانگا ہوگا۔ میں جانتا ہوں میں ابھی تمہارے دل کے باہر ہوں، لیکن شاید اب دروازے پر کھڑا ہوں۔ اسی رات اریبہ نے الماری میں رکھے پرانے نکاح کے کاغذات نکالے۔ کاغذ پیلا پڑ چکا تھا، لیکن لفظ اب بھی جیتے جاگتے تھے۔ اریبہ بنت فہیم حیدر بن عبد الواحد کے اپنے شوہر کے طور پر قبول کرتی ہے۔ اسے وہ لمحہ یاد آیا، چہرے پر حیا، دل میں خواب، اور آنکھوں میں وہی شخص جس نے بعد میں کچھ توڑ دیا، لیکن اب وہی شخص پھر سے سب کچھ جوڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ رات کو جمل نے ماں کے سینے سے لگ کر دعا کی، یا اللہ، میری امی کے دل کو نرم کر دے تاکہ بابا کو واپس ہمارا بننے دیں۔ اریبہ نے کچھ نہیں کہا، بس آنکھیں بند کر کے ایک آنسو چھپا لیا۔ اگلی صبح اریبہ نے پہلی بار حیدر کے بنائے ہوئے ناشتے کو بغیر کسی شکایت کے کھایا۔ حیدر نے خاموشی سے شکر گزار نظروں سے دیکھا۔ اریبہ نے کہا، یہ صرف ناشتہ نہیں، تمہاری نیت کا ذائقہ ہے، اور ہاں، تم اب بھی میرے دل کے باہر ہو، مگر دروازہ کھٹکایا جا چکا ہے۔